ज़ुबैया जब से शम्स से मिलकर आई थी परेशान थी। इतना बड़ा कदम उठाना आसान नहीं था इसके लिए। बार बार कभी माँ का चेहरा देखती, कभी बाप की सख्त मिजाजी का खौफ डरा था, कभी भाई की। एक तरफ इज्जत और दूसरी तरफ मोहब्बत और इंतखाब किसी एक चीज़ का करना था। 100 बार सोचा कि शम्स की बात पर अमल कर ले। ऐसी कहीं जगह सुना था कि लड़का लड़की ने भाग से कर शादी कर ली। कुछ अर्सा घर वालों ने कत्ल ताल्लुक़ की, लेकिन फिर माफ़ीनामा के बाद सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता था। बास लोग अना का मसला बनाकर मार डालते हैं। ये सोचकर कमाल के गुस्से का ख्याल आते पूरे जिस्म में चिड़चिड़ सी आने लगी। दिल था, एक पल चैन ही नहीं आ रहा था। बेकली सी थी। इतवार का दिन भी आन पहुंचा था। टूबा बेटा, आज ये दिल पता नहीं क्यों बहुत घबरा रहा है। मेरी रोटी मत बनाना, मैं खाना नहीं खाऊंगी। माँ दिल की मरीज़ा थी। सुबह से दिल इनका डोले जा रहा था, जैसे जाने क्या इन अनहोनी वाले थी। माँ के दिल ऐसे ही तो होते हैं। औलाद के लिए पहले से दिल खौफ में आने लगता है। ज़ुबिया का रोटी बनाते हुए हाथ चला था। फटाफट से रोटी साइड पर डाली। ज़हन मुंतशिर था, दिल परेशान। अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी कि क्या करे क्या ना करे। रात को माँ को दवाई देकर काफ़ी देर इनकी टांगें दबाती रही। जो दुःख इन्हें देने का सोच रही थी, इसका इशारा तो कुछ भी नहीं था। 100 बार ज़मीन ने झंझोड़ा था, लानत मलामत भी की थी, रो रो कर भी थक चुकी थी। बस भी कर दे ज़ुबिया, क्या साल भर की खिदमत आज ही कर देगी? जय मेरी बच्ची, आराम कर जाकर। पिछले 1 घंटे से वो माँ के पाँव दबाते हुए जाने कहाँ गुम थी। सोचो कि अलगार थी। उठकर अपने कमरे में लेट गई। ऊपर चलते पंखे पर नज़र जमाए सोचने लगी कि क्या होगी इसकी अगली ज़िंदगी। अगर अब्बा ने कबूल ना किया तो क्या करेगी? क्या उम्र भर माँ बाप को देखने को तरस जाएगी? फिर बेचैनी से करवट बदल गई। अगर शम्स की माँ ने मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया तो? अगर इसकी वालिदा ने शम्स को कोई वास्ता देकर मुझे तलाक दिलवा दी तो क्या करेगी? कहाँ जाएगी? फिर तो ना शम्स का घर, ना अपना घर, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। अगर अब्बा की बात मानकर वहीं शादी कर ली जहाँ अब्बा चाहते हैं तो शायद शम्स गुस्सा करे, लेकिन भूल जाए। हो सकता है मैं भी भूल जाऊँ। अम्मा अब्बा की इज्जत भी तो सलामत रहेगी। बेचैनी से करवट फिर से बदली। हाँ, यही ठीक है। बदकिरदार कहलवाने से बेहतर है बेवफा कहलवाई जाओ। कितने ही लोग मोहब्बत करते हैं और फिर नसीबों के हाथों मजबूर होकर बिछड़ जाते हैं। कौन सा मर जाते हैं? ज़िंदगी कब रुकती है? हर कोई अपनी राह पर गामज़न हो जाता है। मोहब्बत एक हसीन ख्वाब की तरह कभी कभी ज़िंदगी की दौड़ धूप में आँखों में ठंडक का एहसास दे जाता है। मैं भी इसी ख्वाब को कभी कभी देख लिया करूँगी। एक ठंडी अपनी आँखों पे भर लिया करूँगी। वो फ़ैसला कर चुकी थी कि वो शम्स के साथ नहीं जाएगी। आँखें मूंदे सोने की कोशिश करने लगी। अभी 11 बजे थे। इसे 6 बजे छत पर जाना था, अपने चंद जोड़ों ज़ेवरात बैग में डालकर। लेकिन ज़मीर के कटरे में जैसे वो फ़ैसला कर चुकी थी, खुद को मना रही थी। कुछ वक़्त शम्स से बात नहीं करेगी, इसके सामने नहीं जाएगी, बल्कि घर से ही नहीं निकलेगी। वो क्या कर लेगा? रो धो कर भूल जाएगा। ज़ुबिया की आँखें लग गईं। सुबह इसकी आँख चीखने चिल्लाने और पैन की आवाज़ों पर खुली थी। यकलत वो उठ बैठी। दिन चढ़ाया था। वो लिहाफ उतरे कमरे से निकली। दीवार के इस पार रोने और बैंड डालने की आवाज़ें आ रही थी। अब्बा, कमाला, अम्मा सभी कमरों से निकल आए थे। शम्स, उठ मेरे बच्चे, क्या हुआ तुझे? उठ ना, मैं किसके सहारे जीऊँगी? शम्स की माँ की बुलंद आवाज़ में सुनाई देती दहाइयों ने ज़ुबिया के होश उड़ा दिए थे। ज़ुबिया, अगर तुमने बेवफ़ाई की तो पीर की सुबह मेरे मरने की खबर मिल जाएगी तुम्हें। शम्स। ज़ुबिया का सर चकरा गया था। भागम-भाग वो घर से निकलकर बराबर वाले घर में गई। शम्स खून से लथपथ ज़मीन चारपाई पे बेसुध पड़ा था। मुन्नी और उसकी वालिदा शम्स के मुर्दा वजूद को हिला रही थी, रो रही थी। ज़ुबिया की बेयकीनी सी चीखें बुलंद हुई थी। हया अपने वालिद के साथ वहाँ पहले से मौजूद थी। दोनों बाप बेटी गुस्से से भिड़े बैठे थे। पैंट कोट में मलबूस वो शख्स चेहरे पर नागवारी से तेवरी चढ़ाए बैठा था। सर में आई कम इन, अर्तज़ा ने इजाज़त चाही। यस कम इन मिस्टर अर्तज़ा। प्रिंसिपल भी संजीदा बैठे थे। अर्तज़ा प्रिंसिपल के सामने जा खड़ा हुआ। आपकी कंप्लेन आई है मिस्टर अर्तज़ा। प्रिंसिपल ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। अर्तज़ा ने एक अचपटी सी नज़र हया पे डाली, जो गुस्से से माथे पर बल डाले खड़ी थी। जी सर, कहिए। मिस हया, सलमान का कहना है कि आपने इन्हें बिला वजह पनिश दी है। सर, ये चीटिंग कर रही थी। इर्तिज़ा ने बिना हया की तरफ देख कर कहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कॉरिडोर में नेल डाउन कर दिया जाए। हया चटक कर बोली, भला ये क्या सज़ा हुई कि ज़रा सी चीटिंग करने पर बच्ची की इज़्ज़त नफ्स को मजरूर किया जाए। इस बार सलमान गुस्से से फनकारे थे। कॉरिडोर में नील डाउन करवाया जाए। प्रिंसिपल साहब, इनसे कहेंगे अपनी गलती को माने और अपोलोजाइज़ करें हया से।
सलमान ने अपनी बात पर ज़ोर देकर कहा। इर्तिज़ा की बात सुनकर मुत्तसिर रह गया था। कैसा बाप था जो बेटी की गलत बात पर इसका साथ दे रहा था। देखिए सलमान साहब, आप ठंडे दिमाग से सोचें। इस तरह से किसी उस्ताद का अपने स्टूडेंट को सॉरी कहना मुनासिब नहीं है। मैंने समझा दूंगा। आंदा ही हया को कुछ नहीं कहेंगे। प्रिंसिपल साहब ने बात समझने की कोशिश की। जी नहीं, पर प्रिंसिपल साहब या तो ये साहब हया से मुआवजा करेंगे या फिर अभी के अभी अब इन्हें रिज़ाइन करेंगे, या दूसरी सूरत में मैं आपको कहीं और ट्रांसफ़र करवा दूंगा। दौलत और ऊंचे ताल्लुक का घमंड जो सलमान के चेहरे से झलक रहा था, वही हाल बेटी का था। मुंह फुलाए खड़ी थी। सर, मेरा रेजिग्नेशन लेटर तैयार कर दें, लेकिन मैं बिना कसूर के किसी से भी माफ़ी नहीं मांगूंगा। इर्तिज़ा ने तासुब से हया और उसके वालिद की तरफ देखा। सलमान की गज़ीली नज़र इर्तिज़ा पर ही थी। माफ़ी तो तुम्हें दूसरी सूरत में भी मांगनी पड़ेगी मिस्टर। समझ क्या रखा है तुमने? मेरी बेटी को सज़ा देने वाले तुम होते कौन हो? उँगली उठाकर सलमान ने इर्तिज़ा से कहा। इर्तिज़ा भी तन कर बोला। क्या करेंगे आप? अपनी दौलत का रूप आप किसी और पर झाड़िएगा। मेरी नौकरी पर आपका अख्तियार ज़रूर हो सकता है, लेकिन मुझ पर हरगिज़ नहीं। आप हार्ट पेशेंट ना होते तो मैं बताता आपको। बस आपकी बीमारी का लिहाज़ कर रहा हूँ। इर्तिज़ा ने भी गुस्से से उन्हें देख कर कहा। किसने कहा कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ? कुछ भी झूठ बोलोगे तुम। सलमान इस बार अपनी कुर्सी से खड़े होकर इर्तिज़ा के मुकाबिल खड़े होकर बोले। इर्तिज़ा ने एक नज़र हया पे डाली जो नज़रें चुरा गई थी। ये सवाल अपनी साहबजादी से पूछें, क्योंकि आपके बारे में ऐसी इत्तलात इन्हीं से पता चली है मुझे। सलमान ने हया की तरफ देखा तो उसने घबरा कर नफ़ी में सर हिलाया। ओके सर, मेरा रेजिग्नेशन लेटर आप मुझे भेज दीजिएगा। ये कहकर इर्तिज़ा वहाँ का रुका नहीं था, सीधा घर ही गया था। हया इस किस्म की हरकत की उम्मीद नहीं थी। ऊपर से इसका बाप इसे बढ़कर था। बच्चों की गलत बात पर इनका साथ देना गलत है। इनकी गलतियों पे पर्दापोशी डालना इन्हें बिगाड़ देता है। काश के ये बात माँ बाप समझ सकते कि इनकी गलत शय बच्चों को किस कदर गलत परवान चढ़ाती है। शाम को वहाज इर्तिज़ा के घर मौजूद था। ये क्या हमाकत है इर्तिज़ा, बड़ी मुश्किल से तुम्हारी यहाँ जॉब लगी थी। वहाज को प्रिंसिपल से सारी बात का इल्म हुआ तो वो इर्तिज़ा को समझाने पहुँच गया था। तुम क्या चाहते हो आज मैं इस बदतमीज़ लड़की से एक्सक्यूज़ करूँ, जैसे जैसे ये तक नहीं पता जिसे ये तक नहीं पता कि उस्ताद के साथ बात कैसे की जाती है। ऊपर से इसके वालिद मोहतरम अब जो अपनी बेटी की गलतियों पर पर्दा डाले, मुझ पर सिर्फ इसलिए चिल्ला रहे कि मैं एक मुलाजिम पेशा इंसान हूँ। इनकी तरफ दौलत की रेल फिर नहीं है, ऊँचे ऊँचे लोगों से ताल्लुकात नहीं है। इर्तिज़ा अब भी गुस्से से बात कर रहा था। चोट आना पे लगी थी। ये कौन सी नई बात है यार, मेरी बात सुनो। इस्लामाबाद जैसे शहर में बिना जॉब के कितने दिन रह लोगे तुम? ढूंढ लूँगा कोई नौकरी, लेकिन वहाँ वापस नहीं जाऊँगा। अंदाज़ हतमी था, आँखें ज़ब्त से सुर्ख हो रही थी। इंतज़ार समझने की कोशिश करो। प्रिंसिपल ने खुद मुझे भेजा है तुम्हारे पास। तुम्हारी प्रोग्रेस बेहतरीन टीचर्स में से है। एक ज़रा सी लड़की की खातिर क्यों सब बर्बाद करना चाहते हो? आज की बात पर राजी ने तासुर से देकर कहा। इसका मतलब तो ये हो कि मैं इस ज़रा सी लड़की के सामने अपोलोजाइज़ करूँ? इर्तिज़ा के कड़े तेवरों पर वहाज ने नज़रें चुराई थी। देखो, बात को समझने की कोशिश करो। इर्तिज़ा, रूमी के स्कूल के अखराजात, घर के मामलात की सब बिना पैसों के चलाना आसान नहीं है। आज की बात 100% दुरुस्त थी। इर्तिज़ा अपना सर दोनों हाथों से पकड़ कर बैठ गया। आसान तो कुछ भी नहीं था, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, लेकिन हया ने पल में मामूली सी बात का पतंगड़ बनाकर रख दिया था। तुम बस इसे एक्सक्यूज़ कर देना, इसके बाद बात मत करना इससे, वह पढ़े ना पढ़े, इसको इसके हाल पर छोड़ दो। ठीक है, माँग लूँगा माफ़ी, लेकिन मैं अब इस क्लास में कदम भी नहीं रखूँगा। कह देना प्रिंसिपल से मुझे इस लड़की की शक्ल भी नहीं देखनी। इर्तिज़ा ने दो टोक लहजे में कहा और अपने कमरे में चला गया। रुमान चुपचाप डाइनिंग टेबल पे किताबें फैलाए इनकी बातें सुन रहा था। जब से स्कूल आया था बाप को गुस्से में देखा चुप ही था। अव्वल तो इर्तिज़ा कम ही गुस्से में आता था, मगर जब गुस्सा आ जाता था तो जल्दी ख़त्म नहीं होता था। और आज तो इसका गुस्से से बुरा हाल था। दोपहर का खाना भी नहीं खाया था, न शाम की चाय पी थी। वह अलग परेशान था। रूमी को समझाओ अपने बाप को। फ़िलहाल तो गुस्से में खाना भी नहीं खाया। अगर मैं अंदर गया तो मुझे कच्चा खा जाएंगे। अंकल, आप प्लीज़ खाना खिला कर जाएँ इन्हें, वरना रात तक सिर्फ सिगरेट ही फूँकते रहेंगे। रूमी अब उठकर वहाज के पास आ गया था। बाप के लिए फ़िक्रमंद भी था। अच्छा ठीक है, तुम खाना गर्म करके लाओ, करता हूँ कुछ, वहाज ने गहरी सांस लेते हुए कहा। पूरी रात इर्तिज़ा सो नहीं पाया था। हकीकत तो ये थी कि मजबूरन ही सही, लेकिन इस अमीर बाप की बेटी के सामने झुकना इसी को पड़ना था। पहली क्लास में वो सेकंड ईयर की क्लास में चला गया। वहाँ मौजूद टीचर की इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुआ। इस वक्त वो बहुत गुस्से में था। बड़े ज़ब्त से हया की सीट के सामने खड़ा हो गया। इसे देखकर हया भी खड़ी हो गई। इसके चेहरे के तासुर से हया को लगा वो इसे बहुत खरी खरी सुनाएगा। मिस आया, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा। मुझे समझना चाहिए था कि अमीर माँ बाप के बच्चों को इनकी गलतियों पर सजा देने का हक मुझ जैसे मुलाजिम पेशा उस्ताद को हरगिज़ नहीं है। आई एम सॉरी। मुझे उम्मीद है आप अपना ज़र बड़ा रखते हुए मुझे माफ़ ज़रूर कर देंगी।
ارتضیٰ نے معافی کے الفاظ ادا کرتے ہوئے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے پوری کلاس ضد میں رکھی تھی۔ ٹیچر بھی منہ کھولے کر دیکھ رہی تھی۔ حیا چپ چاپ کھڑی رہی۔ ارتضیٰ نے پھر اس نے نظر ہٹا کر پوری کلاس کی جانب دیکھا۔ آئی ایم سوری آل آف اسٹوڈنٹ، میں مزید آپ کی کلاس نہیں لوں گا، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ سب کی نظر حیا پہ تھی، لیکن ناپسندہ کسی ٹیچر کا صدا دینا اتنا معیوب عمل نہیں تھا جتنا ایک اسٹوڈنٹ کا اپنے استاد سے معافی مانگنا تھا۔ ٹیچر نے بھی حیا کو تعصب بھری نظروں سے دیکھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ باقی کی کلاس خاموشی کی نظر ہو گئی تھی۔ پیریڈ ختم ہوتے ہی سب سے پہلے حمیرہ نے اپنی سیٹ چینج کی تھی۔ سب کا رویہ حیا سے بدل سا گیا تھا۔ حمیرہ تم پیچھے کیوں بیٹھ گئی؟ حیا نے حمیرہ کے پاس جا کر پوچھا۔ پلیز حیا، مجھے تم سے دوستی نہیں رکھنی، بہتر ہے تم مجھ سے بات ہی مت کرو۔ کیا خبر کل کو تمہیں میری بھی کوئی بات بری لگ جائے تو تم مجھ سے بھی یوں معافی منگواتی رہو۔ حمیرہ کے جواب کے بعد وہ اقرا اور یامین کے پاس آ گئے، لیکن آج وہ بھی چپ چپ تھی، چہرے پہ ناگواری تھی۔ اقرا تم میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ او نو حیا، تمہیں تو پتہ ہے ہم دونوں ساتھ ہی بیٹھنا پسند کرتی ہیں، میں رامین کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گی۔ اقرا نے بھی صاف انکار کیا تھا۔ 3 دن گزر گئے تھے، لیکن حیا سے ٹھیک سے کوئی بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ دوسرے دن سرے شام علی حمزہ کی گاڑی پہنچ گئی تھی۔ آرا چپ چاپ تیار ہو کر چلی گئی۔ پہلے وہ اسے اسٹوڈیو لے گیا۔ تیز ترین روشنی سے آریہ کی آنکھیں چندی آ گئی تھی۔ کئی اینگل سے علی حمزہ اسے کیمرے کے سامنے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اسے چہرے کے ایکسپریشن کیسے رکھنے چاہیے بتانے لگا، کھڑے کیسے ہونا، چلنا کیسے، چھوٹی کئی باتیں اسے سمجھا رہا تھا۔ آرا کمر کو بالکل سیدھا رکھنے کی کوشش کرو، تن کر چلنے کی پریکٹس کرو، پیروں کو جما کر رکھ کر چلنا سیکھو۔ آرا بہت نروس سی ہو رہی تھی، اس بات میں سر تو ہلا رہی تھی مگر گھبرائی ہوئی تھی۔ وہاں موجود 4-5 مرد ہی تھے، ان میں سے ایک کیمرہ مین تھا اور ایک میک اپ آرٹسٹ اور 2 ڈریس ڈیزائنر تھے۔ ان کی نظریں اور ہاتھ جس طرح اس کے وجود پر لگ رہے تھے، آرا کا گھبرا جانا فطری سی بات تھی۔ 5 مردوں کی موجودگی میں وہ اس وقت اکیلی تھی۔ علی حمزہ منہ سگریٹ دبائے کھڑا تھا، پھر ایک ڈریس ڈیزائنر سے بولا، انچی ٹیپ سے ناپ لو اس کا، 2 دن تک اس کا ڈریس سل ہو جانا چاہیے اور خیال رکھنا لباس تنگ اور چست ہونا چاہیے۔ علی حمزہ کی بات وہ شخص ہر حسبات میں لا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ آتے اس نے ایسا لباس پہلی بار پہنا تھا، مگر یوں ناپ دینے کا اتفاق پہنا تھا، ورنہ ایک ہی درزی تھا جو ناپ کے جوڑے کے جاتا تھا۔ کپڑوں کی ڈیزائن جہاں بیگم خود بتاتی تھی، آرا تو الماری سے نکال کر پہن لیتی تھی، لیکن اس وقت شخص کی نظروں کی بے باکی اور ہاتھوں کی غلط حرکت پہ آرا بدل سی ہوئی تھی۔ سامنے کیمرہ مین اسے دیکھ کر ہونٹوں پہ زبان پھیر رہا تھا۔ آرا کا دل کیا بھاگ جائے وہاں سے۔ عبدالباسط کی باتیں یاد آنے لگی، سچ کہہ رہا تھا وہ، یہ دلدل ہے، پھنس جائے گی یہاں۔ وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ آرا کو اپنی بے بسی پہ رونا آنے لگا تھا۔ کیا وہ آزمائش کم تھی جو میں سہ رہی تھی، جو یہ بھی میری قسمت میں لکھی ہے؟ ایک ناپ لینے سے ہی آرا کو لگا اس شخص نے اپنے ہاتھوں کی حوث پوری کی ہو۔ کہاں اور کیسے کیسے چھوا نہیں تھا اس نے، پسینے سے شراب اور وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ بڑے سینما کی بڑی اسکرین پر دکھنے والی ہیروئنوں پر رشک کے بجائے رحم سا آ رہا تھا اسے۔ بظاہر واہ واہ کے نعرے لگتے ہیں، انٹرویو ہوتے ہیں، ان کے پرستاروں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، لیکن اندر کیا کچھ ہوتا ہے یہ صرف وہ لڑکی ہی جانتی ہے۔ وہ کیسی آزمائشوں سے گزری ہے، اپنے شوق کے ہاتھوں یا پیسوں کی خاطر کیسی غلاظت والی نظریں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کیسے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک پل تو گھر بیٹھی لڑکی جیسے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں پہچانتا، وہ آرا کو خود سے کئی گنا زیادہ خوش نصیب لگ رہی تھی۔ رات اس کی علی حمزہ کے نام تھی۔ صبح وہ واپس آ چکی تھی۔ جہان بیگم کے ہاتھ میں پیسے رکھ کر وہ سیدھی اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی تھی، پھوٹ کر اپنی قسمت پہ روئی تھی۔ دل چاہے کہ ابھی اسی وقت عبدالباسط آ جائے، اس کی قیمت ادا کر کے اسے بہت دور لے جائے، اتنی دور جہاں نہ یہ بازار حسن ہو، نہ یہ کوٹھا، نہ جہان بیگم، نہ پیسہ، نہ شہرت۔ یہ علی حمزہ کچھ بھی نہیں، بس وہ ایک عام سی عورت ہو، ایک عام سے گھر میں بسنے والی۔ 2 دن گزر چکے تھے، عبدالباسط پھر نہیں آیا تھا۔ پہلی بار کی طرح اب بھی اسے انتظار کی اذیت دے کر غائب ہو گیا تھا۔ آرا کو وعدہ تو کر آیا تھا، لیکن باپ سے جھوٹ بولنے کا حوصلہ پیدا کرنا بھی مشکل امر لگ رہا تھا۔ چند دن پہلے ہی عبدالباسط کی چھوٹی بہن کا رشتہ طے ہوا تھا۔ لڑکے والوں کی شادی کی ذرا جلدی تھی، اس لیے مفتی صاحب کو برسوں سے گاؤں میں خریدی زمین کا خیال آ گیا۔ ویسے تو وہاں ان کا اپنا گھر بھی موجود تھا، لیکن لاہور آ کر ایسے بسے کہ واپس گاؤں جانا ہی نہیں ہوا۔ گھر خاصا بڑا تھا، کرائے پر دیا تھا، ایک معقول کرایہ مل رہا تھا۔ اب بیٹی کی شادی کے لیے زمین یاد آ گئی تھی، لیکن جب واپس آئے تو چہرے پہ مسکراہٹ کہہ رہی تھی، کھانا بھی خوب ربت سے کھایا تھا، میں اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔
عبدالباسط کی ماں جو لوگ ختیجہ کا رشتہ طے کر کے گئے تھے، انہیں ہماری کلثوم بھی اپنے دوسرے بیٹے کے لیے پسند آ گئی ہے۔ کہتے کچھ جہیز کی ضرورت نہیں، مولانا صاحب بس دونوں بیٹے کو ایک ساتھ ہی رخصت کر دو۔ مفتی صاحب کی خوشی قابل دید تھی۔ یہ تو بڑی اچھی خبر سنائی آپ نے، بیوی بھی خوش ہوئی تھی۔ عبدالباسط بیٹا، سویرے والی پہلی بس پکڑ کے چلے جاؤ، میری بات ہو چکی ہے، بس سے کچہری میں جا کر بیان دینا اور رقم اٹھانی ہے۔ ایسا کرنا، میری وہ جیب والی بنیان پہن جانا، پیسے اسی میں خیال سے رکھنا، میری بچے کی امانت ہے وہ رقم، یہ دونوں عزت سے رخصت ہو جائیں تو مجھے بھی چین کی نیند آئے گی۔ باپ کے آخری جملوں نے جیسے جھوٹ کے بنائے گئے منصوبے کو ایک وار سے گرایا تھا۔ عبدالباسط کا نوالا حلق سے نیچے نہیں اتر سکا، پانی سے نوالا اندر اتارا تھا، باقی کا کھانا وہیں چھوڑ دیا۔ صبح وہ گیا بھی، واپس بھی لوٹ آیا، پیسے پورے کے پورے باپ کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ شام کو وقت بھی آیا کہ آرا سے ملاقات کر لیتا، دل بھی اندر سے پرزور اصرار کر رہا تھا، مگر جاتا کس منہ سے، کیا کہتا کہ پیسے پر حق بہنوں کا تھا، ان کا حق کھانے کا حوصلہ نہیں تھا عبدالباسط میں۔ بہنوں کی شادی بھی ہو گئی، بس ایک بہن ہی رہ گئی تھی۔ پورے 1 مہینے بعد وہ آرا سے ملنے گیا تھا، پتہ تھا کہ وہ بےحد ناراض ہوگی، بات نہیں کرے گی، لیکن دل کا کیا کرتا جو بس میں نہیں تھا۔ لیکن آج آرا رقص کرنے نہیں آئی تھی، 2-3 لڑکیاں ناچ گا کر جا چکی تھی۔ وہ اٹھ کر جہان بیگم کے پاس آ گیا۔ آرا کہاں ہے؟ ہچکچاتے ہوئے پوچھا تھا۔ طبیعت نہ ہی ٹھیک ہے اس کی، بخار ہے کئی روز سے، یہ سن کر دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ کیسے بیمار ہو گئی؟ عبدالباسط کی بے چینی بڑی تھی، دل تڑپا تھا۔ وہ سامنے کمرے میں ہے، جا شاید تجھے دیکھ کر ٹھیک ہو جائے، جہان بیگم نے لاپرواہی سے کہا۔ عبدالباسط تیز قدموں سے کمرے کی طرف گیا، باہر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا، وہ پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی، رنگت پیلی پڑ گئی تھی، آنکھوں کے نیچے حلقے بہت گہرے ہو چکے تھے، جسم بھی پہلے سے کمزور لگ رہا تھا۔ بند آنکھیں کیے وہ لیٹی تھی، وہ تیزی سے اس کے پاس آ کر رک گئی۔ آرا، عبدالباسط کی آواز پر بھی اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، وہ اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ آرا، اس بار وہ کچھ بلند لہجے میں بولا، بامشکل اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا، دیکھ کر دوبارہ سے آنکھیں بند کر لی، آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کاہے آئے ہو یہاں اتنی جلدی؟ میرا خیال کیسے آ گیا تمہیں عبدالباسط؟ میرے مر جانے کی خبر سن کر آتے؟ بند آنکھوں سے بہتے آنسو اس نے کہا۔ اللہ نہ کرے آرا آپ کو کچھ ہو، ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ عبدالباسط نے تڑپ کر کہا۔ آرا نے آنکھیں موند لی۔ مجھے سہارا دے کر بٹھاؤ، وہ نقاہت کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ عبدالباسط نے اسے سہارا دے کر بٹھایا تھا۔ مجھے یہاں سے لے جاؤ عبدالباسط، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ عبدالباسط گڑبڑا کر رہ گیا تھا، ایسا کیا ہوا تھا کہ ہر زخم ہنس کر سہنے والی یوں بے تحاشا رو رہی تھی؟ عبدالباسط یہ سمجھ نہیں پاتا کہ کن لفظوں سے تسلی دے وہ چپ ہو جائے۔ آرا خدا کے لیے چپ ہو جائے، اس کی سسکیاں بلند تھی، بے تحاشا رو رہی تھی، لیکن وہ چپ نہیں ہوئی، کہیں سو سب شاید جو اس کے سامنے ٹوٹ چکا تھا، اس لیے نہ وہ سنبھل رہی تھی نہ آنسو تھم رہے تھے، اور عبدالباسط کا ضبط جواب دے رہا تھا جو کب سے اس کی سسکیاں سن رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپائے روئی جا رہی تھی۔ آرا بس چپ ہو جائے، میرا امتحان لینا بند کرے ورنہ واپس چلا جاؤں گا، عبدالباسط بے بسی سے بولا۔ آرا نے چہرے سے ہاتھ ہٹایا، پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ تو نہیں، تم کہیں مت جانا، میں چپ ہو جاتی ہوں۔ وہ جلدی سے اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ عبدالباسط نے سامنے رکھے جگ سے پانی کا گلاس ڈال کر اسے تھما دیا، پانی اسے سسکیاں لیتے ہوئے پیا تھا۔ اب بتائے کیا ہوا آرا؟ کیا بتاؤں تمہیں؟ یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ برباد ہو جاؤں گی، ہو چکی ہوں، آرا نے ہچکیوں سے کہا۔ کیا بات ہے آرا، کچھ ہوا ہے کیا؟ کچھ نیا تو نہیں ہے نا، لیکن بہت برا ہوا میرے ساتھ، تم ٹھیک کہتے تھے، دلدل ہے، پھنس جاؤں گی، بہت بری دنیا کے ہے وہ، بہت بری دنیا ہے وہ عبدالباسط، اندھیر نگری ہے وہ۔ آرا کے چہرے خوف زدہ سا ہوا تھا۔ آرا آپ اس ڈائریکٹر کے ساتھ گئی تھی کیا؟ ہاں ہاں، کیوں گئی تھی آپ وہاں؟ تم بتاؤ میں کیا کرتی؟ انکار کرتی تب بھی وہاں جاتی جہان بیگم کی مار کھا کر؟ تم بتاؤ میں کیا کرتی؟ مجھے یہاں سے لے جاؤ عبدالباسط، پھر جیسا تم کہو گے ویسا کر لوں گی، پلٹ کر دیکھوں گی بھی نہیں اس زندگی کو۔ آرا اس کے دونوں بازو پکڑ کر بولی۔ کاش کہ میرے بس میں ہوتا، پیسوں کا انتظام نہیں ہو پایا مجھ سے، بہنوں کی شادی تھی، عبدالباسط اپنی جگہ مجبور تھا اور وہ اپنی جگہ۔ میں نے اماں کو انکار ہی کیا تھا عبدالباسط کہ مجھے اس خبیث ڈائریکٹر کے ساتھ نہیں جانا، لیکن اماں نے زبردستی بھیج دیا، لیکن میں نے اس کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا۔ پتہ اس نے کیا کیا؟ مجھے نشے کے ٹیکے لگاتا رہا، اس کے بعد تو میں بتا نہیں سکتی تمہیں۔ وہ بے بسی سے روئی تھی۔ مجھے سننا بھی نہیں، بس یہ بتا دے نام کیا ہے اس کا؟ عبدالباسط کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ علی حمزہ، آرا نے روتے ہوئے کہا۔ عبدالباسط اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ آرا اسے پکارتی رہ گئی۔
حیا بھاگتی ہوئی ہال نما کمرے میں داخل ہوئی جہاں اس وقت صرف ارتضیٰ موجود تھا۔ وہ سیدھی آ کر ارتضیٰ کے سینے سے لگی تھی۔ ایک دم تو وہ بھوکلا سا گیا تھا لیکن وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کا یونیفارم بازوؤں سے پھٹا ہوا تھا۔ حیا آر یو آل رائٹ؟ ارتضیٰ سمجھ نہیں پاتا کہ ہوا کیا ہے۔ اس نے خود سے حیا کو پیچھے کیا۔ حیا کے ہونٹ کے قریب زخم کا نشان تھا، بکھرے بال، چہرے پہ انگلیوں کے نشان، گلے اور بازو پہ ناخنوں کے خروج۔ سر بے تحاشا روتے ہوئے کہہ پائے کہ فلیش لائٹ سے ان کی کئی تصویریں کھینچ چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے پیچھے بیٹھے تھے۔ نہ جانے کہاں سے چند لڑکے اس خالی کلاس روم میں داخل ہوتے۔ ایک ہاتھ میں کیمرہ تھا، دوسرے ہاتھ میں مائک۔ دو لڑکے ان کے ساتھ تھے جیسے پہلے سے تیاری کر کر آئے ہوں۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ ہے ٹیچر کا اصل روپ جو لڑکیوں کو ساتھ جنسی زیادتی کرتے ہیں، اپنی حوث کا نشانہ بناتے ہیں۔ انہیں آج ہم نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ ایک لڑکا مائک پہ کمرے کے سامنے یہ سب بول رہا تھا۔ ارتضیٰ کے پیروں سے زمین کھینچی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ارتضیٰ نے آگے بڑھ کر اس لڑکے کا گریبان پکڑ لیا اور جھنجھوڑنے لگا، لیکن آن کے آن ہی وہاں اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز اکٹھے ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں مجسمہ سا لگ گیا۔ یہ ویڈیو انٹرنیٹ پہ براہ راست دکھائی جا رہی ہے۔ اس وقت سب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں۔ ٹی وی چینلز پہ، انٹرنیٹ، موبائل، سوشل میڈیا پر آپ کا گھنونا روپ سامنے آ چکا ہے۔ مسٹر استاد کے حلیے میں چھپے حوث کے ایک اور پجاری نے ایک معصوم کی عزت کو نوچ کر تار تار کر دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، وہ لڑکا بولنے کا ماہر تھا۔ ارتضیٰ نے آج سے پہلے اس لڑکے کو کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ حیا بے تحاشا روئی جا رہی تھی۔ سب اسٹوڈنٹ میں چہ موکیاں شروع ہو چکی تھی۔ پورا کالج جیسے اس ہال نما کمرے میں گھسنے لگا تھا۔ فہد اڑے ہوئے رنگت کے ساتھ بھاگتا ہوا ارتضیٰ کے پاس پہنچا تھا۔ ارتضیٰ، یہ سب میں نہیں جانتا فہد، خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا۔ تم حیا سے پوچھ لو، یہ خود ابھی میرے پاس آئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم یہ سب کیسے۔ ارتضیٰ بری طرح بھکلایا ہوا تھا۔ فوج حیا کے پاس گیا اور بہت سی فیمیل ٹیچر حیا کے پاس پہنچ گئی تھی۔ وہ بے تحاشا روئی جا رہی تھی۔ حیا کس نے کیا یہ سب؟ سب کے لبوں پہ ایک ہی سوال تھا۔ وہ لڑکا جو براہ راست ویڈیو بنا رہا تھا وہ بھی حیا کے پاس پہنچ گیا۔ دیکھیں آپ گھبرائیں مت، بتائیے جس نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی، آپ اس کا نام بتائیں ہمیں، آپ کو انصاف ضرور ملے گا۔ حیا نے ارتضیٰ کی جانب دیکھ کر شہادت کی انگلی اس کی طرف اشارہ کیا۔ سر نے ارتضیٰ کو لگا کسی نے موت کی سزا سنا دی ہو۔ وہ حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جازن 2 دن بعد پھر وہاں موجود تھا۔ نورجہاں اس خطبی لڑکے سے پریشان ہوئی تھی۔ مار کھا کر بھی ہٹنے کو تیار نہیں تھا اور نہ ہی اس کی بات سننے اور ماننے کو تیار تھا۔ تو پھر آ گیا؟ مجھے تو آنا ہی تھا، کہا تو تھا آپ سے کہ آپ کو دیکھے بنا چین نہیں آتا۔ دیکھ میرا سورنا اجما، بہت بری عورت ہوں میں۔ وہ خود سے انگلی اٹھا کر بولی، بہت اچھی ہیں آپ۔ آج آفس سے سیدھا آپ کے پاس آئے ہوں، گھر بھی نہیں گیا۔ اب جلدی سے چائے پلا دیں تو میں واپس جاؤں۔ ارے چھورے، نورجہاں کا کوٹھا نہ ہو گیا، چائے کا ڈھابا ہو گیا، کوئی چائے وائے نہیں ہے، نکل یہاں سے۔ نورجہاں نے سخت تیوروں سے ستا ڈانٹا، لیکن وہ اس کی تر پہ ہی گاؤن تکی پہ سیدھا کر کے لیٹ گیا۔ چائے تو آپ کے ہاتھ کی پی کر جاؤں گا، ورنہ یہیں لیٹا ہوں میں۔ بلائے اپنے کامے کو، بہت ہمت ہے تو اٹھا باہر پھینکے مجھے۔ نورجہاں اس کی ٹھڈائی سے تنگ آنے لگی تھی۔ ارے واہ سدا، باہر جا کر ایک کپ چائے بنا کر لا۔ نورجہاں نے ناگواری سے جازم کو دیکھ کر سدا بہار کو ہانک لگائی۔ آپ کے ہاتھ کی پی کر جاؤں گا، کسی اور نے بنائے تو سیدھا کچن زمین پر پٹخ دوں گا۔ ارے کائی بدمعاش ہے تو۔ نہیں، بہت شریف انسان ہوں، لیکن غصے اور ضد کا بہت برا ہوں۔ غصہ آئے تو کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ جازم نے متوازن لہجے میں کہا، جانے کس ڈھیٹ کی اولاد ہے تو کم بخت ٹلنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ نورجہاں جو خود تخت سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی بولی، پتہ تھا کہ چائے بھی اسی کے ہاتھ کی لے گا۔ ایسے تو نہ کہیں، باپ تو بہت شریف ہے میرا۔ ہاں، ماں بہت نخریلی ہے، غصے کی بھی تیز ہے، شاید اسی پہ چلا گیا ہوں۔ جازم نے مسکرا کر کہا تو نورجہاں گھورتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔